أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج انشاءاللہ ہمارا سورۃ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم 1 سے 3 آیت نمبر جو ہے نا اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم، سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے۔ اس قسم کے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن جدا جدا پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف الف لام میم اس صورت کے علاوہ 5 اور صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ ان حروف کے علاوہ اس قسم کے کچھ اور بھی حروف ہیں جو قرآن پاک کے مختلف صورتوں کی ابتدا میں شامل ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی کل تعداد 29 ہے۔ الف لام میم کے معنی کیا ہیں؟ اس بارے میں کوئی قطعی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور علماء امت کو ان کا علم ہے، اور مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں ان کی تشریح فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت میں قرآن کریم کی حیثیت بتائی گئی ہے۔ ذالک یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی میں ذالکہ اور اس کے علاوہ اور چند لفظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالکہ عام طور پر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی بزرگی اور بڑائی کے لحاظ سے یہ دور کا اشارہ قریب اور اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ الکتاب ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ الف لام جب کسی اسم سے پہلے آئے تو اسے خاص کر دیتا ہے، چنانچہ کتاب سے پہلے جو الف لام ہے اس سے خاص کتاب قرآن مجید مراد ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو سچے اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان پر چل کر اپنا مقصد حاصل کر لے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اصول اپنی عقل سے معلوم کر لیں، مگر تجربے سے ظاہر ہے کہ جو اصول انسان اپنی عقل سے نکالتا ہے وہ سچے اور یقینی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ گویا ہم اپنی عقل سے ایک اصول پر جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہوں گی۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال شفقت سے کتاب عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں حکمت سے بری ہوئی سچی اور اٹل ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے، اور جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ بلا شبہ درست نتیجے پیدا کرے گی۔ اگر کسی کو شک والی بات نظر آئے تو وہ تھوڑے سے غور و فکر سے خود قرآن ہی کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے۔ قرآن کی تعلیم عقل کی پہنچ سے دور نہیں، انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کی سچائی کو آزما لیں۔ یقیناً اس کے استعمال سے ان کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ کون نہیں جانتا کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھی، غیر مذہب اور غیر متمدن تھی۔ جب اس قوم نے قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کیا تو وہ اخلاق، معلومات، رہن سہن، تعلیم و حکمت، سیاست اور معیشت، غرض زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہوگی۔ جو سب سے پیچھے تھی وہ قرآن حکیم کے بدولت دنیا کے امام بن گئے۔ قرآن کا ہر وعدہ پورا اترا، لیکن جب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہی بیماریاں پھر لوٹ آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر نئے سرے سے ایک پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا عہد کریں، ہر قسم کے شک و شبہات چھوڑ دیں اور اللہ کے وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ ھدی ہدایت، راستہ کا علم، راستے پر چلنے کا ساز و سامان، اور توفیق نیز منزل پر پہنچنے کی قوت، یہ تمام باتیں ہدایت کے معنوں میں شامل ہیں۔ اس کی تشریح سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے۔ متقین پرہیزگار یعنی متقی کی جمع ہے، اور لفظ تقویٰ سے بنا ہے۔ متقی وہ ہیں جس میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ احتیاط اور نگہداشت کو کہتے ہیں۔
اسی اعتبار سے متقی کے معنی ہوئے پرہیزگاری کے ساتھ بسر کرنے والا، جو ہر کام سوجھ بوجھ کر احتیاط سے کرتا ہے۔ تقویٰ کی تشریح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ قابل غور ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اگر کسی ایسے جنگل میں گزر ہو جو کانٹوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا کہ دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہی تقویٰ ہے۔ ظاہر ہوا کہ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو دنیا کی زندگی کے جنگل میں ہر قسم کے کانٹوں یعنی گناہوں وغیرہ سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں، بعض کی طبیعت لاؤبالی ہوتی ہے، وہ اس قدر بے فکرے ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہدایت سے فائدہ احتیاط سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی اٹھا سکیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر تقویٰ کا رنگ پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے پرہیزگاری انتہائی مدراج تک پہنچ جائے گی، اور وہ صفات جن کا بیان آگے آئے ہیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کتاب ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک خطاب بھی سارے جہان والوں سے کر رہی ہے، مگر مثلاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر سچائی کی طلب اور تلاش ہو۔ ہر کام کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تقویٰ یعنی احتیاط کا مادہ موجود ہونا لازم ہے۔ سورج تو سارے جہاں پر چمکتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنی دیکھنے کی قوت ہی ضائع کر دی ہو، ان کے لیے ان کی روشنی بیکار ہے۔ اگر زمین شور ہو تو بارش اس پر بے اثر ثابت ہو۔ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرتے رہا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبل اس کے کہ دوسرے تم سے جواب طلب کرے، تم خود اپنا جائزہ لیتے رہا کرو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کی عظمت، متقیوں کی صفات اس میں بیان ہوئی ہے۔ الذین، وہ لوگ، جو کہ قواعد میں سے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اس کا واحد الذی، یہ الفاظ بار بار استعمال ہوگا، ذہن نشین کر لے۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یہ لفظ ایمان سے نکلا ہے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ کسی حقیقت کو زبان سے ماننا، دل سے اس پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کا ارادہ کر لینا۔ جو ایمان لاتا ہے وہ شک و شبہ سے امن میں آ جاتا ہے، یہی ایمان ہے جو شریعت میں معتبر ہے۔ غیب سے مراد وہ عالم ہے جو اس ظاہری دنیا سے بلند ہے اور جس کی خبریں صرف نبی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، جنت، دوزخ، قیامت، حساب کتاب اور جزا و سزا وغیرہ۔ نبی پر ایمان لائے بغیر ایمان بالغیب کامل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے دستور ہدایت ہے جو نہایت خلوص اور پاک نیت سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، جن میں احتیاط اور نگہداشت زندگی بسر کرنے کا جذبہ اور استعداد موجود ہو اور محتاط اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے مشتاق ہوں۔ اس آیت میں متقین کی پہلی صفت بیان کی جاتی ہے۔ جو قرآنی ہدایت ان میں پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن کا وجود ظاہری جو حواس سے بلند ہو۔ ایمان کے بغیر دل میں بے چینی اور بے قراری ہی رہتی ہے، کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں شک و تردد اور وہم و گمان اپنی جگہ دل میں بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک ایماندار سخت سے سخت مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی کبھی نہیں گھبراتا، بلکہ اس کی دھاڑس بنی رہتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا سہارا اور مضبوط آسرا رکھتا ہے۔ اس سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور روح کو چین نصیب ہوتا ہے۔ عالمی غیب کا یہ عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے، اس کے بغیر ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے تیار کر لیا اور متقی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر صفات پیدا کر لیں جن کا قرآن حکیم حکم دیتا ہے۔ ہمیں بلا چون چراغ
غیب کی تمام حقیقتوں پر ایمان لے آنا چاہیے جن کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کی اہمیت اس میں بتائی گئی ہے اس آیت میں۔ یقیمون قائم کرتے ہیں، اقامت سے بنا ہے، اس کے معنی ہے قائم کرنا۔ اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ پوری شرائط اور پابندی کے ساتھ نماز باقاعدگی سے خود بھی ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ادائیگی پر آمادہ کریں۔ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صلاۃ خاص عبادت نماز کا نام ہے۔ اس کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس عبادت میں سب سے زیادہ حصہ دعا کا ہے۔ اس میں زبان سے بھی دعا کی جاتی ہے، دل سے بھی اور جسم کے ظاہری اعضاء سے بھی۔ ایمان بالغیب کے بعد متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز خدا کے آگے جھکنے، اپنی بندگی کا اظہار کرنے، اللہ سے گہرا تعلق پیدا کرنے اور امت کے تمام لوگوں میں نظم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے اور ایمان اور توحید کا اظہار اس کے ذریعے بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ فرد کے لیے بھی اس میں اخلاقی، طبعی اور مادی فائدے ہیں اور پوری امت کے لیے بھی اس میں بہت سے معاشری فائدے ہیں۔ تمام مسلمان پاک اور صاف ہو کر دن میں 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے قبلہ کی طرف منہ کر کے ایک ہی تار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بندگی اور آپس میں بائی بائی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سے جماعت کے تمام لوگوں کے دل کھوٹ، حسد اور خود غرضی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ باہمی الفت، محبت اور مساوات پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، انسان بے حیائی و گناہ سے رکتا ہے۔ نماز با جماعت سے امیر کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قوم باقاعدگی اور پابندی کی زندگی کا سبق سیکھتی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابیاں حاصل ہوئی، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی نماز با جماعت کی باقاعدگی تھی۔ بدوی لوگ جو کسی نظام کے تحت نہ تھے، نماز کی پابندی سے منظم ترین جماعت بن گئے اور دنیا کے لیے اتحاد کا نمونہ ثابت ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے۔ جس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے اوپر چپسا کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے، وہ بدقسمت ہوگا جو اس بلند مرتبے پر پہنچنا نہ چاہتا ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاقی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی غرض ہر لحاظ سے مفید ہے، اس لیے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت میں مالی قربانی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، یہ 2 لفظ ہیں۔ رزقناہم، رزقنا رزق سے نکلا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں وسیع معنی رکھتا ہے، اس لیے اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ ظاہری ہوں جیسے مال، صحت اور اولاد وغیرہ، یا باطنی ہوں جیسے علم، دانائی اور سمجھ وغیرہ۔ اللہ کی بخشش میں مال ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو نعمت انسان کو ملتی ہے سب اللہ کی عنایت سے ملتی ہے۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ لفظ انفاق سے نکلا ہے، جس کے معنی خرچ کرنا ہے۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کی تیسری صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے مناسب اور ضروری موقعوں پر اور جائز اور مفید کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال صرف صرف کرنا بڑی قربانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی عبادت تو کرتے ہیں مگر مال خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اس قسم کا بخل دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان دہ ہے۔ جب انسان کی عزت و اقارب، والدین اور رشتہ دار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی حاجتوں میں وہ جو کچھ مدد کرے اور بخیل انکار کرتا ہے تو وہ سخت رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے کاروبار میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تعاون اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں حاجت مندوں، یتیموں اور بے کسوں کی پرورش کا دستور نہیں رہتا
اور قوم کی درستی، عوام کی بہبودی اور دشمن کی دفاع میں خرچ نہیں کیا جاتا تو ساری قوم مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور انجان کار شخص کی دولت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اخروی زندگی میں بخل کا یہ انجام ہوتا ہے کہ جب دل پر مال کی محبت نقش ہو جاتی ہے اور موت کے وقت روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو وہ مال کی محبت میں بڑی بے چین رہتی ہے، اور یہ بیجا محبت اس جہاں میں سانپ، بچھو اور آگ کی صورت میں ظاہر ہو کر عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دین اور دنیا کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مالی قربانی کرو اور اسی طرح اس کی دی ہوئی قوتوں، صلاحیتوں اور استعداد کو خدمت خلق میں خرچ کرو۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام کوششوں، قوتوں، صلاحیتوں اور مال و دولت کے عام لوگوں کی خدمت میں لگانے سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنی ہمت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس میں ملک اور قوم کا بھی بھلا ہے اور اس میں ذاتی بھلا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اس میں جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ ہماری معاف کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔